گناہوں کو معاف کرنا۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، لب ہلانے کی دیر ہے۔ رب کائنات اپنا در رحمت کھول کے انتظار فرما رہا ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس آتا ہے، میں اس کے گناہ معاف کروں۔ حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ کیا ہو، سارے گناہ وہ کرتا تھا۔ اب انسان ایک جیسا تو ہمیشہ رہتا نہیں، جوانی بھی ختم ہو جاتی ہے، لڑکپن بھی ختم ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ وہ گناہ کرتا رہا، آخر بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ تو اس کے بیٹوں نے اس کو اٹھایا اور جنگل کی طرف لے کے چلے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سے جب بھی اولاد مانگو اولاد صالح مانگو۔ تو اس کے وہ بیٹے اس اپنے گناہگار باپ کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ اس پہ نزع کا وقت طاری ہو گیا، اور نزع کا وقت جب طاری ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند تھا، لیکن اسے اس جنگل میں اللہ کے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نزع کی حالت میں وہ اپنے رب کو پکارنے لگا، اے رب کریم، تیرے ایک ایک حکم کی میں ساری زندگی تیرے حکموں کو توڑتا رہا، کبھی تیرے در پہ اپنی جبین کو نہیں جھکایا، کبھی تیرے سامنے دست طلب دراز نہیں کیا، تیرے حکم توڑے۔ مولا آج اس ویران جگہ میں یا اللہ تیرے سوا میں اپنا مددگار کسی اور کو نہیں پا رہا ہوں۔ اے اللہ میں ہر گناہ کرتا رہا، لیکن تجھے غفور الرحیم کہتے ہیں، تجھے بخشنے والا کہتے ہیں، تجھے معاف کرنے والا کہتے ہیں۔ مجھے معاف کر دے، بے شک میرے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی وہ درد بھری آواز تھی کہ رب نے اس کے سارے گناہ معاف کیے۔ اور وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ فلاں جنگل میں میرا ایک بندہ انتقال کر گیا ہے، اے کلیم اللہ آپ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھاؤ، اس کو نہلاؤ، کفناؤ، نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفنا دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہ شخص وہاں پڑا ہے جس کے بارے میں سارے بنی اسرائیل والے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہر قسم کا گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے کلیم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور رب سے عرض کرنے لگے، مولا اس بندے کے بارے میں تو تیرے بندے یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا گناہ کرتا ہے،
اور تیرا حکم یہ ہے۔ اے اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے اپنے کلیم سے فرمایا میرے بندے بھی ٹھیک کہتے تھے اور موسیٰ تیرا رب بھی ٹھیک کہتا ہے۔ جب میرے بندوں نے تیری امت والوں نے اس کو دیکھا تو جو اس کا حال بیان کر رہے تھے وہ ایسا ہی تھا، لیکن جب یہ میرے در پہ آیا اور اس نے میرے در پہ آ کے ان الفاظ سے مجھے پکارا کہ اس نے صرف اپنی بخشش کی طلب کی، یہ اگر اس وقت کہتا کہ ساری بنی اسرائیل کی بخشش فرما دے تو میں ساری بنی اسرائیل کی بخشش فرما دے۔ وہ رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں بارش بند ہو گئی، اللہ کے پاس درخواست لے کے گئے اللہ بارش برسا دے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اپنی سارے لوگوں کو جمع کرو ایک جگہ اور دعا کرو مجھ سے۔ تو سب کو جمع کیا تو اللہ نے فرمایا ایک اس تیری مجلس کے اندر ایک شخص بہت گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو اعلان کر کہ وہ شخص نکل جائے تو میں بارش برسا دوں۔ تو اس نے دل میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا، رب سے مانگا تو بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے مولا وہ شخص نکلا تو نہیں لیکن بارش شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، مجھ سے صلح کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ اس شخص کو دکھلا تو دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس وقت نہیں دکھلایا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب تو وہ میرا دوست ہے، مجھ سے کیوں دکھلا؟ معزز سامعین،